بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں تذکرہ کریں گے اسلام کے اس عظیم ہیرو کے بارے میں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بہادر مسلمان بادشاہ ہے جس نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 5ویں صدی ہجری اور 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایسے حالات اور اسباب پیش آئے کہ یورپ کے صلیبی سپاہیوں نے شام اور فلسطین کا رخ کیا اور فوجیں سیلاب اور طوفان کی طرح پھیل گئی۔ صلیبیوں نے داخلہ بیت المقدس کے موقع پر فتح کے نشے میں سرشار ہو کر مجبور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ان کا ذکر ایک ذمہ دار مسیحی مورخ ان الفاظ میں کرتا ہے۔ بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے پر صلیبی عیسائی سپاہیوں نے ایسا قتل عام مچایا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان صلیبیوں کے گھوڑے جو مسجد عمر میں سوار ہو کر گئے گھٹنوں گھٹنوں خون کے چشمے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بچوں کی ٹانگیں پکڑ کر ان کو دیوار سے دے مارا گیا، ان کو چکر دے کر فسیل سے پھینک دیا گیا۔ ان عیسائیوں کا مقابلہ بالآخر نور الدین زنگی نے کیا۔ دوستو، نور الدین زنگی کے بعد ان کے تربیت یافتہ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی دنیا کے مقابلے میں عالم اسلام کی قیادت سنبھالی۔ بالآخر صلیبیوں کو ایسی شکست دی جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ لین پول اس طرح نقشہ کھینچتا ہے، ایک ایک مسلمان مجاہد 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھ لیے جاتے دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سرزمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آتے ہیں۔ مدت و جنگ کا میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 30,000 آدمی مارے گئے، مشہور رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا اور اس آرزو کی تکمیل کی جو 90 برس سے مسلمانوں کے دلوں کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ سلطان کے رفیق اور معتمد خاص قاضی ابن شداد لکھتے ہیں ہر طرف دعا اور تحلیل اور تکبیر کا شور بلند تھا۔ بیت المقدس میں 90 برس کے بعد جمعہ کی نماز ہوئی۔ قبہ پر جو صلیب نصب تھی وہ اتار دی گئی۔ ایک عجیب منظر تھا اور اسلام کی فتح مندی اور اللہ کی مدد اور نصرت نظر آ رہی تھی۔ بیت المقدس اور حطین کی ذلت آمیز شکست سے یورپ میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور یورپ شام کے چھوٹے سے ملک پر ابل پڑا۔ ان سب کے مقابلے میں تنہا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا اور اس کے اعزاء اور چند حلیف جو پورے عالم اسلام کی طرف سے مدافعت کر رہے تھے۔ آخر 5 برس کی مسلسل خون ریز شام جنگوں کے بعد 1193 عیسوی میں رملہ پر دونوں حریفوں میں جو تک کر چور گئے تھے صلح ہوئی۔ بیت المقدس اور مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے اور شہر اور قلعے بدستور ان کے قبضے میں ہے۔ ساحل پر آقا کی مختصر سی ریاست اور سارا ملک صلاح الدین ایوبی کے زیر نگی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو خدمات اپنے ذمے لی تھی اور صحیح تر الفاظ میں جو کام اللہ جل شانہ نے اس کے سپرد کیا تھا اس کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ اور لین پول لکھتا ہے جنگ مقدس خاتمہ کو پہنچی، 5 برس کی مسلسل لڑائیاں ختم ہوئی۔ جولائی 1187 عیسوی میں حطین پر مسلمانوں سے پہلے دریائے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس 1 انچ زمین بھی نہیں تھی۔ ستمبر 1192 عیسوی میں جب رملہ پر صلح ہوئی تو سور سے لے کر یافا تک ساحل پر بجز زمین کی ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک
مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اعلیٰ تنظیمی قابلیت اور قائدانہ خصوصیت کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف سپہ سالار اور فاتح تھا بلکہ محبوب قائد اور ہر دل عزیز سپاہی بھی تھا۔ اس نے صدیوں کے بعد منتشر اور پراگندہ اسلامی ریاستوں اور طاقتور اور متفرق اور باہم مخالف مسلمان قوموں اور قبائل کو جہاد کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ عرصہ دراز کے بعد اس کی قیادت میں عالم اسلام نے ایک منظم اور پرخلوص جنگ کی جس کا مقصد اسلام کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ لین پول نے صحیح لکھا ہے، تیسری جنگ صلیب میں تمام مسیحی دنیا کی مجموعی طاقت مقابلہ کرنے آئی مگر صلاح الدین ایوبی کی قوت کو ٹس سے مس نہ کر سکی۔ صلاح الدین ایوبی کی مہینوں کی سخت محنت اور جان فشانی اور برسوں کی مخدوش اور خطرناک خدمت کے بعد تک کر چور چور ہو چکی تھی مگر کسی کی زبان پر حرف شکایت نہیں تھا۔ کبھی طلبی پر حاضر ہوئے اور ایک نیک کام میں اپنی جانیں قربان کرنے سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ آگے چل کر لکھتا ہے، عرب مصری سب مسلمان اور سلطان کے خادم تھے اور طلبی پر خادموں کی طرح سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتے، باوجود اس کے کہ ان کی نسل اور قوم جدا تھی اور باوجود قومی اور قبائلی غرور اور تفاخر کے سلطان نے ان کو ایسا شیر اور شکر کر رکھا تھا کہ تمام لشکر تن واحد نظر آتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد عالم اسلام کو پھر ایسا مخلص قائد اور رہنما نصیب نہ ہوا جو اسلام کی بے غرض خدمت کے لیے بے تاب ہو اور جس کا مقصد جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کچھ نہ ہو اور جس پر عالم اسلام کو اس درجہ اعتماد اور اس کی ذات سے ایسا تعلق ہو جیسے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھا۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اس کمزوری کے نتیجے میں فتنہ تاتار ظاہر ہوا اور مسلمانوں کو مغلوب ہونا پڑا مگر وہی تاتاری مصری مسلمانوں سے شکست کھا گئے اور وہی تاتاری مسلمان ہوئے اور اسلام کے خادم بن گئے۔ خدا کرے آج بھی مسلمانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا قائد بے باک بہادر جرنیل نصیب ہو جو مسلمانوں کی پراگندہ اور منتشر قوتوں کو جمع کرے۔ پیارے دوستو، بیت المقدس آزاد کرائے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کرے جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو۔ انشاءاللہ مسلمان اگر پھر سے اپنے اندر جذبہ جہاد بیدار کرے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی، جس طرح آج افغانستان میں ایک غریب اور کمزور قوم مجاہدین نے کیا اور روس کو واپس کر کے روس کی طرف دھکیل دیا۔ روس اپنی پوری قوت کے ساتھ ذلیل اور رسوا ہوا اور بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اسی طرح مسلمان قوم اگر پوری طرح دین پر عمل پیرا ہو تو امریکہ اور روس اور دیگر قومیں جو کہ کافر ہے شکست کھا جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا جھنڈا لہر جائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔